and Thursday. And Friday, Saturday and Sunday, Hujjatul Islam Ghulam Raza Rouhani will be here to deliver a series of 3 lectures this coming Thursday, Friday and Saturday. Julus Arba'in will be on December 22nd in Delhi Center from 10 a.m. to 2 p.m. Julus on Delhi Center from 10 a.m. to 2 p.m. December 22nd. On behalf of the Executive Committee of Masoom, I would like to thank Hujjatul Islam wal Muslimin, Janab Maulana Sayyid Muhammad Askari Sahab, for delivering his majalis here at Masoom. We wish him a very good health, and he should continue his services to the Shia community as he is doing now. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. اب میں گزارش کروں گا مولانا سید محمد عسکری صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں. شکریہ. فاتحة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد. ہم انسانوں کی مصلحتوں سے واقف خدا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے پوری طرح سے دین حنیف، دین یکتا پرستی، دین توحید کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پھر اس دین کی خاصیت کو خدا بیان کرتا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو ہم نے فطرت انسانی کے عین مطابق بنایا ہے، اور چونکہ فطرت انسانی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے لہذا اس دین میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اللہ ہمیں جو پیغام دے رہا ہے وہ اہمیت دین کا پیغام ہے،
اور واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ افراد جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہمارے فائدے میں کہہ رہا ہے، واقعاً فائدہ اسی میں ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عمل میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ عمل کے میدان میں سست پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دین میں سستی اختیار کرتے ہیں، عقائد میں عقائد ہی کو اہمیت نہیں دیتے، کچھ نہیں، عقیدے کے معاملے میں تو مضبوط ہوتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں، احکام کے میدان میں حرام و حلال کا زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں، عبادتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو عبادتوں کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے میدان میں ان کو بالکل اسلامی تعلیمات سے، دین الہی سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا۔ ان کے اخلاقیات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس شخص کے اخلاقیات جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو کبھی عقیدے کے مرحلے میں سستی پائی جاتی ہے، کبھی عبادت کے مرحلے میں سستی پائی جاتی ہے، کبھی اخلاقیات کے میدان میں سستی پائی جاتی ہے، جبکہ اسلام مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا، عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، یہ پورا پیکج ہے۔ اس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی، چلو تھوڑا سا یہ لے لیا، اس کا فائدہ مل جائے گا، تھوڑا سا وہ لے لیا، نہیں، فائدہ ملے گا تو پورا ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ گفتگو یہ کر رہا تھا کیوں ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود کہہ تو دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن عملی میدان میں ہزاروں معبود ہمارے موجود ہیں۔ زبان سے کہہ تو دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن عملی میدان میں اللہ سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں حکم خدا اور حکم خواہش غیر میں ٹکراؤ ہوتا ہے، مقدم کسے کرتے ہیں؟ خدا کی خواہش یا دوسروں کی خواہش؟ کبھی اپنی خواہش، کبھی بیوی کی خواہش، کبھی بچوں کی خواہش، کبھی باس کی خواہش، ہمیشہ یہی تو ہوتا ہے۔ جبکہ خدا نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَلْيَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے، بیوی بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اولاد سے محبت کرنی چاہیے، ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، حرج نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے اسلام کہ آپ ماں باپ سے محبت کریں، اپنے کاروبار سے بھی محبت کریں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، مال جو اپنے اکٹھا کر لیا کریں محبت، اپنی گاڑی سے محبت کریں، کوئی منع نہیں کرتا ہے آپ کو، آپ نے بہت خوبصورت محل بنا لیا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کوئی بات نہیں، کریں، لیکن یہ محبتیں اگر خدا اور رسول کی محبت پر بھاری پڑ جائیں، یعنی محبت خدا سے بھی ہے، محبت بھی بچوں سے، بھی بچوں سے زیادہ ہے، خدا سے کم ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ وہاں چلتا ہے کس کی خواہش کو مقدم رکھا ہے۔ جس کی خواہش کا آپ زیادہ احترام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت آپ کی نگاہوں میں زیادہ ہے۔ اگر کبھی باپ کی خواہش، بیٹے کی خواہش، بیوی کی خواہش، بھائیوں کی خواہش، خاندان والوں کی خواہش، مال سے آپ کا لگاؤ، یہ سب چیزیں اگر خدا کی محبت سے ٹکرا جائیں تو سب کو کنارے لگا دو، خدا اور رسول کو مقدم رکھو۔ اگر یہ نہ کیا تو انتظار کرو عذاب خدا کا، حتی یاتی فَلْيَتَرَبَّصُوا حَتَّى یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو عذاب خدا کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ صرف ایک ہے، لیکن اس کے باوجود سستی ہمارے ہاں پائی۔ عرض کیا تھا کہ اس کی بڑی وجہ جہالت ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم آشنا ہی نہیں ہیں، نہ خدا سے آشنا ہے، سن لیا، نہ مقصد خلقت کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ تو جو بچہ کالج گیا اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ آیا کاہے کے لیے ہے،
تو کیا پڑھ کے دے گا وہ؟ جس کو معلوم ہی نہیں ہو کہ جاب پہ چلے تو گئے، پتہ نہیں آئے کاہے کے لیے ہیں، وہ باس اس کو آرڈر دے گا، اس کو جو ہے برا لگتا ہے، یہ ہم کو آرڈر کیوں دے رہا ہے بھائی؟ آپ جاب پہ آئے، آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جاب پہ آئے ہیں یعنی جو باس کہے گا وہ آپ کو کرنا ہے، یہ جانتے ہی آ تو گیا ہے جاب پر، چلا تو گیا ہے کالج میں، ایڈمیشن تو لے لیا ہے، مگر پتا ہی نہیں ہے کہ آیا کاہے کے لیے، آشنا نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام تاکید کرتے کہ 4 چیزوں کا جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ بقیہ چیزیں جانو یا نہ جانو، سائنس پڑھو یا نہ پڑھو، ڈاکٹر بنو یا نہ بنو، خود ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائیں گے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے مر جائیں گے، یہی تو ہوگا نا بھائی۔ کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں کینسر خدا نخواستہ ہو گیا، علاج کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہے نا کہ جو ہے جو 70-80 سال جی سکتے تھے وہ 70-80 سال کے بجائے 30 سال میں 40 سال میں مر گئے، اس کے علاوہ اور کچھ ہونے والا ہے؟ تو نقصان کیا ہوا؟ 40 برس کی عمر کا نقصان ہوا نا۔ لیکن کچھ چیزیں اگر ان کو نہ سیکھا تو ہمیشہ کا نقصان۔ سیکھنا ان کا بھی اہم ہے لیکن وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک صاحب یہ جو ہے سمندر کا سفر کر رہے تھے، جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، پانی کے جہاز میں۔ وہ صاحب جو تھے علم نحو کے ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے۔ انہوں نے ملا سے پوچھا تمہیں نحو صرف کا علم آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری آدھی عمر برباد ہو گئی۔ اس کے بعد طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹنے لگی۔ ملا نے پوچھا تیرنا آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پوری زندگی تمہاری برباد ہو گئی، پوری زندگی برباد ہو گئی۔ نہ وہ صرف نہ آیا تو نقصان تو ہے، وہ تیرنا نہیں آتا تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا نہایت ضروری، ورنہ پوری زندگی برباد ہو گئی۔ عرض کیا کہ زندگی 2 ہے، ایک تمہیدی زندگی اور ایک اصلی زندگی۔ دنیا کی زندگی تمہیدی زندگی، اصلی زندگی وہاں کی ہے۔ امام فرماتے ہیں وجد تو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث ہے کہ ولادت امام قریب ہے۔ میں چاہ رہا ہوں چند حدیثیں امام کی آپ کے گوش گزار ہوتی رہے۔ کل حدیث بیان کر دیا تھا، ایک آج سن لیجئے۔ فرماتے وجد تو علم الناس 4، لوگوں کو 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بچے کو کچھ بھی پڑھانے سے پہلے یہ پڑھائیں، خود بھی کچھ سیکھنے سے پہلے اسے سیکھیں، بقیہ چیزیں بعد میں سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، بہرحال اسلامی سماج کو کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہیے۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے مومنوں کے اوپر کافروں کو اقتدار نہیں بخشا ہے۔ خوب مومن کافروں کے اقتدار سے کب آزاد ہوں گے؟ جب ہر چیز میں خود کفیل ہوں، علم میں، ٹیکنالوجی میں، یہ جو ہے میڈیکل سائنس میں۔ اگر ہم محتاج ہیں کافروں کے ڈاکٹر کے، غیروں کے ڈاکٹر کے، ہم انجینئر وہاں سے منگا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کبھی ہمارا سر اونچا نہیں ہو سکتا ہے۔ سر بلند ہونا ہے ہمیں، یہ نہیں کہتے وہ نہ سیکھیں، لیکن کچھ علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا ان سے بھی زیادہ ضروری۔ انجینئر اگر نہ ہوں گے تو اچھی بلڈنگ نہیں بنے گی، چھپر تو بن ہی جائے گا بھائی۔ ڈاکٹر اگر نہ ہوں گے تو جو زندگی 60 70 80 سال کی تھی وہ 30 40 سال میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان 4 چیزوں کو نہ سیکھا جس کو امام فرما رہے ہیں تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ فرماتے پہلا علم کیا ہے؟ ان تعرف ربک، پہلا علم یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانو۔ پروردگار کو پہچانو صرف یہ نہیں کہ گنتی گن لیا اللہ ایک بات ہوگی ختم ہو گئی۔ خالق یعنی کیا مطلب؟ خالق یعنی وہ اللہ وہ جو ہماری مصلحتوں کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ وہ جتنا ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ ان صفات کے ساتھ اللہ کو پہچان، تعرف ربک۔ دوسرا علم جو ضروری ہے، ما ان تعرف ما صنع بک
اللہ نے تمہیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں. اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب محبت ہو. اور محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ جب شکاگو میں آئے، آپ کے پاس یہ جو ہے گرین کارڈ نہیں تھا، جاب نہیں تھی، گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، راستہ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، ایئرپورٹ ہی سے اس نے آپ کو آ کر کے جو ہے وہ لپک لیا، آپ کو گھر بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دیا، گرین کارڈ دلوا دیا، ساری چیزیں ہو گئی. اس کی محبت دل میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ الانسان عبید الاحسان، انسان بندے احسان ہے، غلام احسان ہے. البتہ 4 عدد یہ جو ہے نمک حراموں کی بات نہیں کرتا ہوں، چھوڑیے ان کو. عموماً جو انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ احسان. فراموشی انسان کی فطرت میں نہیں ہے. جو احسان کرتا ہے اس کو انسان بہرحال اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ الگا الگی ہو بھی جائے، پھر بھی دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں ان کی محبت باقی رہتی ہی ہے. ہماری فقہ میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں سے انعام و اکرام لینا حرام ہے. کیوں؟ بحث کی گئی اس کے اوپر، فقہاء میں درمیان میں بحث. کیوں؟ کچھ نے کہا اس لیے ہے کہ ظالم بادشاہ کے پاس اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں، سب حرام کا ہوتا ہے. جتنی دولت ہے سب حرام کی حاصل کی، لوٹ مار کے حاصل کی ہے. وہ جو آپ کو دے رہے ہیں تو اپنی نہیں دے رہے ہیں، ان کا لوٹا، ان کا مارا، لوگوں کا خون چوس کے. ناصر الدین شاہ نے ایک پہنچے ہوئے عالم دین کی دعوت کی. ایک تو عالم دین ہوتے ہیں، ایک ہے کہ نہیں جو عرفان خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کی دعوت کی، انہوں نے دعوت انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا. بادشاہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اس زمانے کے بادشاہ کی دعوت ٹھکرا دیا، پکڑ لاؤ اس کو. اس مولوی کی اتنی مجال. سپاہی گئے، پکڑ کے ہاتھ پیر باندھ کے لگے بادشاہ کے سامنے ڈال دیا. آئے بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے، زبردستی لائے گئے ہیں تو آ ہی گئے. اب کمرے میں بادشاہ ہے اور وہ عالم دین ہے. دسترخوان لگا، طرح طرح کی غذائیں، کھانا کا بسم اللہ کھائیے. کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائیں گے؟ پر نہیں کھاتا میں. اب جب بادشاہ کا اصرار ہوا کہ میں آپ کو لایا ہی اس لیے یہاں پر کھانا کھانے کے لیے، کہ دیکھنا چاہتے ہو میں کھانا کیوں نہیں کھاتا. عارف عالم دین تھے نا. ایک دفعہ کھانے کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے جو دبایا، دبانا شروع کیا، وہاں خون ٹپکنے لگا. کہ کھانے کی حقیقت دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ بے گناہ مظلوم عوام کا خون چوس کر کے تم نے اس کھانے کو حاصل کیا ہے. محنت وہ کرتے تھے، محنت وہ کرتے ہیں، مزہ تو اڑاتے ہو. یہ کھانا نہیں ہے، یہ مظلوموں کا خون ہے. ظاہر سی بات ہے ہم ان آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے نا. ہمارے پاس مادی آنکھیں ہیں، لیکن روحانی آنکھیں آ جائیں تو پردے کے پیچھے کی چیزوں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو بادشاہوں کے پاس جو مال ہے سب لوٹ مار کا تو مال ہی ہے نا. تمہیں بادشاہی کس نے بنا؟ تو حق کیا ہے بادشاہ بننے کا؟ حق کیا ہے؟ جی ہمارے باپ بادشاہ. تمہارے باپ کو کس نے بادشاہ بنایا تھا؟ یہ ہمارے باپ بڑے بہادر آدمی سے حملہ کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. یہی تو ہوا. تو بعض دفعہ فقہاء کہتے ہیں اس لیے حرام ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی حلال پیسہ ہے ہی نہیں. ایک ہمارے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، مرجع تقلید رہے ہیں، شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، جن کی کتاب حوض علمیہ میں آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول میں بھی اور فقہ میں بھی. مقاصد آخری کتاب فقہ میں ہے جو پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں مقاصد میں شیخ انصاری نے یہ گفتگو کی، بحث کی ہے. کیوں جائز سلطان حرام ہے؟ بادشاہوں سے انعام و اکرام لینا کیوں حرام ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے صرف نہیں کہ چونکہ اس کا مال حرام ہے. فرض کرو کہ ایک بادشاہ کے پاس بالکل حلال کا مال ہے. اس کا باپ غریب کسان تھا پہلے، تو غریب کسان کی چھوٹی سی زمین تو حلال زمین تھی نا اس کی، وہ زمین ان کو میراث میں ملی، اور اس زمین پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سبزی بوئی. سبزی اگانے کے بعد وہ سبزی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے. یہ تو حرام نہیں نہ ہے، یہ تو حلال سبزی ہے، اس میں کسی کا خون شامل نہیں ہے. حلال 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 سبزی لا کر کے آپ کو پیش کیا، اس کا لینا حلال ہے. فرماتے نہیں یہ بھی حرام ہے. تو اب کیوں حرام ہے؟ اب تو مال حلال ہے. فرماتے اس لیے حرام ہے کہ انسان بندے احسان ہے. آج اگر اس کا تحفہ قبول کر لیں گے تو آپ کے دل کے گوشے میں کہیں نہ کہیں اس کی محبت سما جائے گی،
کل جب کوئی اس کے خلاف گفتگو کرے گا یہ ظالم بادشاہ، ارے بھائی جو ظالم دنیا میں کون نہیں ہے، یہ بھی اگر ظالم ہو گیا، اب ظلم کے بغیر تو حکومت تھوڑی چل پاتی ہے، حکومت تو چلانا ہے۔ یہ کون تھا بول رہا ہے؟ وہ انعام بول رہا ہے، وہ تحفہ بول رہا ہے، وہ تحفہ بول رہا ہے۔ انسان بندہ احسان ہے، انتعرف ما صنع بک، تمہارے پروردگار نے تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں۔ چند $1000 کا کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو ہم اس کے آگے تھینک یو شکریہ آگے پیچھے جو ہے وہ بچتے رہتے۔ خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں، صرف وہ نعمتیں جو ہمارے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں، نعمتوں ہی کا اگر حساب کر لیں ہم، کتنی نعمتیں خدا نے دی، چونکہ ہم توجہ نہیں نہ ہے کہ کس نے دی ہیں۔ تو دوسری معرفت، دوسرا علم جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ما صنع بک، کیا کیا نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ تیسری معرفت، تیسرا علم جس کا جاننا ضروری ہے، ان تعرف ما یقصد بہا، یہ جانو کہ یہ اللہ نے نعمتیں دی کیوں ہیں، کاہے کے لیے۔ آنکھیں دی ہیں ایک نعمت ہے نا، کاہے کے لیے دی ہے۔ یہ کان کی نعمت اللہ نے کاہے کے لیے دی ہے۔ زبان بولنے کی نعمت اللہ نے کاہے کے لیے دی ہے۔ ہاتھوں میں طاقت کی نعمت اللہ نے کاہے کے لیے دی ہے۔ قدموں میں طاقت اللہ نے کاہے کے لیے دی ہے۔ ان سب پر حاکم عقل کی نعمت اللہ نے کاہے کے لیے دی ہے۔ اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ ما یقصد بہا، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، نعمتوں کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ آیا یہ آنکھیں دی ہیں نامحرموں کو دیکھنے کے لیے؟ یہ کان دیا ہے اللہ نے یہ جو ہے غیبت سننے کے لیے، حرام چیزیں سننے کے لیے، گانا سننے کے لیے؟ یہ زبان اللہ نے دیا ہے باطل کی مدح و ثنا کرنے کے لیے؟ یہ ہاتھ اللہ نے یہ جو ہے تمہیں دیا ہے ظلم کرنے کے لیے، غریبوں کا مال چھیننے کے لیے، یتیموں کو تماچے لگانے کے لیے، بیواؤں کا گھر اجاڑنے کے لیے؟ یہ طاقت اللہ نے تمہیں کاہے کے لیے دی ہے؟ یہ عقل اللہ نے تمہیں کس لیے دی ہے؟ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے؟ کس لیے دی ہے یہ جانو۔ ما یقصد بہا، یہ آنکھیں ہماری اپنی تو نہیں نہ ہیں۔ کہاں سے لائے ہیں یہ آنکھیں؟ بازار سے لائے ہیں؟ بتا دیے ایڈریس کہاں ملتی ہیں یہ آنکھیں؟ خود بنایا ہے آپ نے؟ نہ آپ نے خود بنایا ہے، نہ بازار سے خرید کسی کی عطا ہے نا، کیوں دیا ہے اس نے یہ؟ اس کو جانو۔ چوتھا علم جس کا جاننا ضروری ہے، ان تعرف ما یخرجک من دینک، ان چیزوں کو جاننے، ان چیزوں کو پہچانے جو آپ کو آپ کے دین سے خارج کر سکتی ہیں، ڈاماڈول بنا دیتی ہیں آپ کو دین کے بارے میں، کمزور بنا دیتی ہیں۔ آپ کون کون سی چیزیں ہیں اس کو پہچانے۔ وہ کون سا اسکول ہے جہاں جانے سے ہمارے عقائد میں تزلزل آ جاتا ہے؟ وہ کون سا ماحول ہے جس میں رہنے کی وجہ سے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں؟ وہ کون سے دوست و احباب ہیں جن کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے تو ہم بڑے ہی دیدار آدمی تھے، جب سے ان سے دوستی ہوئی ہے؟ انہیں پہچانے۔ ما یخرجک من دینک، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ انٹرنیٹ ہے، سائٹیں ہیں، ہے کیا چیز؟ میگزینز ہیں، فلم ہے، خطبہ ہیں، علماء ہیں، شعراء میں ہیں کون؟ وہ ان کی شناخت کرنا آپ کے ضروری ہے۔ کون سے عناصر ہیں جو آپ کو دین خدا سے خارج کر دیتے ہیں؟ یہ 4 علم سب سے پہلے، 4 علم ہم تو بچوں کو پہلے وہاں بھیج دیتے ہیں جہاں پانی کے بجائے واٹر بولا جائے، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹا ہمارا واٹر بولتا ہے، پانی نہیں بولتا۔ آپ کے بچہ نہیں، ہاں بچے کو اردو نہیں آتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے اردو بولنا، بہت بڑا کمال ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ہر زبان اپنی جگہ پر محترم ہے۔ قرآن جی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ خیر آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ سینٹروں سے وابستہ رہتے ہیں، بہت چیزیں آپ کو معلومات ہیں۔ اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں، سید 40واں کہا کہ رکھا جاتا تھا، مومنین آئیں گے قرآن پڑھیں گے مرحوم کو، نہیں ماشاءاللہ 40ویں میں تو 1000 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ایک قرآن ختم نہیں ہو پاتا، ایک قرآن نہیں ختم ہو پاتا۔ پھر یہ جو ہے مدرسوں سے کرائے کے بچے لائے جاتے ہیں قرآن پڑھوانے کے لیے،
مدرسوں سے کرائے کے بچے لائے جاتے ہیں قرآن پڑھوانے کے لیے. میں ایک جگہ 40ویں کے مجلس پڑھنے گیا, بہت اہم صاحب تھے, بڑا مجمع تھا, ایک سے ایک سوٹیڈ بوٹیڈ لوگ, بڑے بڑے افسران سب بیٹھے ہوئے. کل 3 پارہ قرآن پڑھا گیا. 1 پارہ میں نے پڑھا تھا, 2 پارہ ان کے ایک رشتہ دار نے اور پڑھ دیا تھا. کسی نے نہیں پڑھا. مجھے بہت غصہ آیا جب میں نے مجلس پڑھی تو میں نے پوچھا, سوال کیا, میں نے کہا آج کتنا پارہ قرآن پڑھا گیا ہے؟ 3 پارہ. مجمع کتنا ہے؟ 1000 کا. سب تعلیم یافتہ, سب تعلیم یافتہ, کوئی جاہل نہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے. میں نے کہا 2 ہاتھ سے خالی نہیں ہے. یا آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے یا آپ قرآن پڑھنا عیب سمجھتے ہیں اپنے لیے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو لعنت ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر. آپ نے ساری زبانیں سیکھ لی, انگریزی سیکھ لیا, یہ آپ انجینئر بن گئے, آپ ڈاکٹر بن گئے, ماشاءاللہ آپ نے ترقی کی, بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. لیکن ایک قرآن آپ سے, جو آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, شرماتے بھی نہیں کہتے ہوئے, کہتے ہاں جی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تب ان کو دیجئے, نہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور یا قرآن پڑھنا آتا ہے مگر اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. شان کے خلاف ہے بعضوں کے قرآن پڑھنا. وہ کتاب جو کتاب زندگی ہے, کتاب حیات ہے, آپ اس سے غافل ہیں. آپ دیکھیں کہ ما یخرجک من دینک, 4 چیزوں کا علم بچوں کو سب سے پہلے اس چیز کی تعلیم دیں. آپ بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ تاکہ زندگی میں ان کو آسانیاں ہوں, اسی لیے دیتے ہیں نا. کون سی زندگی؟ یہ عارضی زندگی, تمہیدی زندگی یا اصلی زندگی؟ آپ نے عارضی اور تمہیدی زندگی کا تو انتظام کر دیا. بچے کو ڈاکٹر بنا دو, بچے کو انجینئر بنا دو. کیوں؟ خوشحال زندگی ہوگی, اچھا گھر ہوگا, اچھا بنگلہ ہوگا, اچھی گاڑی ہوگی, رشتہ بھی اچھا ملے گا. بس یہیں تک کے لیے. جو اس کی اصلی زندگی, اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان 4 علوم سے آشنا ہونا, ان 4 چیزوں کا جاننا نہایت ضروری. اگر اس سے واقف نہیں تو یہ حال ہوگا جو ہو رہا ہے. نہ پروردگار کی معرفت ہے, نہ نعمت پروردگار کی معرفت ہے, نہ یہ پتا ہے کہ مقصد حیات ہے کیا, کس لیے دنیا میں آئے ہیں, آشنا ہی نہیں ہے اس سے. اور نہ یہ پتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے دور کر سکتی ہیں. خطرات سے بھی تو آشنا ہو جائیے نا, کہ خطرات کیا ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے دین کو تو پہچان لیا مگر خطرات کیا ہے دین کے لیے وہ نہیں جانتے. یہ تو پتا ہے کہ مقصد عبادت کیا, مقصد خلقت کیا, یہ تو جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو روڑا بن سکتی ہیں مقصد خلقت کی راہ میں. اگر اس کو آپ نہیں جانیں گے ظاہر سے بات ہے کبھی کوئی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جہالت اور نادانی اور ناواقفیت ہی ہے جس کی بنا پر ہم دین میں کے بارے میں سست پڑ جاتے ہیں, یا عقیدے کے مرحلے میں, یا احکام کے مرحلے میں, اور یا اخلاق کے مرحلے میں, اور یا یوں کہہ دو کہ تینوں مرحلے میں. اس چیز کو آپ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ جو ہے نجات دلائی ہے تو انہوں نے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے لیے بھی ایک بت, خدا کو بھول گئے. وجہ کیا؟ جناب موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون. ناشکرا پنا یہودیوں کا کیوں تھا؟ یہ ناشکری کیوں؟ اس لیے کہ واقف نہیں ہے, جانتے نہیں کہ کیا نعمت ان کو ملی ہے اور دینے والا کون ہے. اتنی جلدی بھول گئے, بھلا دیا. کل عرض کیا تھا مولا کائنات سے کہ یہودی نے اعتراض کیا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ ابھی تمہارے پیغمبر کو یہ جو ہے وہ دفن بھی نہیں کیا گیا, تم نے اختلاف کرنا شروع کیا. مولا نے جواب دیا کہ انما اختلفنا عنہ لا فی, ہم نے ان کے جو پیغامات لائے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہوا, ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. تو ہمیں کیا کہتے ہو, تم اپنے کو دیکھو. وَلَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. ابھی تمہارا پیر خشک بھی نہیں ہوا تھا کہ تم دریائے نیل تم نے عبور کیا تھا, ابھی تمہارے پیر خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے اپنے نبی سے یہ تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایک دوسرا خدا دے دو. تم تو اصل خدا کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے. امام جعفر صادق علیہ السلام
جاہل کی پہچان ممکن ہے کوئی صاحب کے دن سے مولانا ہم لوگ کو جاہل بتاتے جا رہے، جاہل جاہل جاہل. بھائی ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب ایجوکیٹڈ ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. جاہل یہاں کون ہے؟ کسی گاؤں میں آپ مجلس پڑھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پہ جاہل ہوتے ہیں، لیکن آپ ہندوستان پاکستان میں اگر آپ مجلس پڑھ رہے ہوتے تو بات ہے یہاں ماشاءاللہ تو کوئی جاہل ہے ہی نہیں. نہیں، جاہل کسے کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للجاہل ثلاث علامات، جاہل کی 3 علامتیں ہیں، 3 پہچان ہے جاہل کی. پہلی پہچان کیا ہے؟ الاجابۃ قبل ان یسمع، کسی چیز کو اچھی طرح سمجھے بغیر قبول کر لینا. اچھی طرح کی بات کو سمجھے نہیں، قبول کر لیا. نماز پڑھتے تھے، کسی نے آ کر کے شک ڈال دیا، کسی دوست نے، ساتھی نے، نہیں بھئی خدا کیا ہے یار یہ سب مولویوں کے بکواس، تم کہاں چکر میں پڑ گئے؟ بکواس کہہ رہا ہے تو غور کرو، دیکھو اول تو یہ خود صاحب کون ہیں، ان کا مبلغ علم کیا ہے، یہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، کتنا یہ خدا کے بارے میں جانتے ہیں، الہیات کے بارے میں انہوں نے کتنا ورک کیا ہے، کتنا کام کیا ہے. اور اگر شبہ آ بھی گیا تھا تو جا کے کسی عالم سے پہلے حل تو کر لو کہ مولانا وہ ایسا کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. اس نے شک ڈال دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. کسی دوست کے ساتھ بیٹھے، اس نے ان کی داڑھی کا جو ہے مذاق اڑا دیا، انہوں نے داڑھی چھوڑ دیا. ان کی نماز کا مذاق اڑا دیا، انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. حجاب کا مذاق اڑا دیا. کیوں وہ مذاق اڑاتے ہیں؟ ابھی دیکھو وہ ہے کون؟ کوئی شیطان کا چیلا تو نہیں ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس تو کرتا ہے نا، یہ جو ہے وسوسے پیدا کرنا. بھئی آپ یہ جو ہے فری وے پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کو شک ہو گیا کہ راستہ صحیح ہے غلط، تو کیا کرتے ہیں؟ بریک فوراً لگا دیتے ہیں. فوراً بریک لگاتے، آہستہ آہستہ کنارے جہاں کے اوپر گاڑی پارک کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد تحقیق کرتے ہیں، تب پلٹتے ہیں. اگر راستہ غلط جا رہا تھا تو پلٹ آتے ہیں، ورنہ راستے کو جاری رکھتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو جاہل کی علامت ہے الاجابہ قبل ان یسمع، بات کو اچھی طرح سمجھے بغیر، تجزیہ اور تحلیل کیے بغیر، گہرائی میں گئے بغیر لبیک ماننے کو تیار. وہ فلاں ٹی وی سے اعلان ہوا ہے، بھائی دیکھو فلاں ٹی وی کون ہے، فلاں ریڈیو سے اعلان ہوا ہے، فلاں اخبار میں لکھا ہے. ارے اخبار کون ہے؟ اسلام دشمن ہے، اسلام دوست ہے، کون ہے؟ اس کی معلومات کیا ہے، سطح علمی کیا ہے اس کا؟ اس کو پہلے جانو تو، پرکھو تو، دیکھو تو. جانے بغیر الاجابہ قبول کر لیا. جس پر جناب موسیٰ نے ان کو بت نہیں دیا، اچھا ٹھیک ہے بت نہیں دیتے ہو تو جس توریت کا وعدہ کیا تھا وہ دو، توریت دو. ٹھیک ہے جناب موسیٰ یا اللہ توریت دیتے ہی مانگ رہے ہیں کہ اچھا ہو ہمارے ہاں 30 دن کے لیے. 30 دن کے لیے موسیٰ کہہ کے گئے تھے، وہاں ہو گیا 40 دن. یہاں پر سامری نے فائدہ اٹھایا، قبطیوں کا کے زیورات اور سونوں کو لے کر کے اس نے ایک بچھڑا بنایا. جس وقت دریائے نیل سے عبور کر رہے تھے، وہ جبریل ساتھ ساتھ چل رہے تھے نا، تو جبریل جس سواری پہ سوار تھے اس کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اٹھا لیا. انہوں نے جانتے تھے کہ اس کی قیمت ہے نا، اور اس بچھڑے کے اندر ڈال دیا. اس میں سے آوازیں آنے لگی، بچھڑا بولنے لگا. بس بچھڑا بولنے لگا، ساری قوم نے اس کو خدا مان لیا. چونکہ وہ طلب تو تھی نا پہلے سے، خواہش تو تھی. اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اچھائی کی طرف کم مائل ہوتے ہیں اور جو ہے برائی کی طرف؟ 100 مقررین جو ہے اچھائی کو بیان کرتے ہیں، لوگ مشکل سے آتے، ایک مقرر بری بات کہہ کے چلا جاتا ہے سب اس کے پیچھے. وجہ یہ ہے کہ اس کی باتیں ہمارے نفس کے عین مطابق ہوتی ہیں. جو خواہش ہماری ہے نا، دل تو ہمارا چاہتا تھا کوئی ملے جو کہہ دے خمس واجب نہیں ہے، مل گیا. تلاش تھی کہ کوئی ایسا مل جائے جو کہے رمضان میں روزہ واجب نہیں ہے، مل گیا. تو اس کی باتیں ہمارے نفس کی خواہشات کے عین مطابق ہوتی ہیں، اس کو جلدی سے مان لیتے ہیں. لیکن دوسرا جو آتا ہے وہ نفس سے پکڑ کے کھینچ کے جدا کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر سے بات ہے وہاں پر مشکل تو آتی ہی ہے. موسیٰ سے پہلے ہی مانگ چکے تھے خدا، اور اس نے بنا کر کے دے دیا. ہارون موجود ہیں، ارے تحقیق تو کر لو، ہارون سے پوچھ تو لو، کیونکہ سامری ہمیں کہہ رہا ہے یہ اس میں کتنا دم ہے، کتنی حقیقت ہے.
نہیں، سب کے سب سامری کے بنائے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ انکم قوم تجہلون، جہالت ہے، ناشنا ہے. جاہل کیوں ہیں؟ الاجابت قبل ان یسمع، تجزیہ و تحلیل کیے بغیر. تو جاہل کی ایک پہچان یہ، جہاں کہیں دیکھیں کہ ایک طرح سے بات آئی اس کو لے کے لے اڑا. ارے بھائی تحقیق کرو، تجزیہ کرو، دیکھو، گہرائی میں اترو، اس کے بعد اگر ایک نتیجے پہنچ جاتے ہو کوئی بات نہیں، مانو اسے. چونکہ ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ایک انسان واقعاً پوری ایمانداری سے تحقیق کرتا ہے، ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور قیامت میں خدا نکلا، تو خدا اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا. خدا اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا. اگر واقعاً اس نے اپنی ساری کوششوں کو، ساری کوششیں یہ جو ہے بروئے کار لایا، جہاں جہاں جاننا چاہیے تھا علماء کے پاس گیا، جو عقائد کے ماہرین ان سے گیا، گفتگو کیا، بات کیا، مگر کوئی اسے قانع نہ کر سکا، اس کی باتوں کا جواب نہ دے سکے علماء، اور وہ منحرف ہو گیا، تو اسلام میں اس کے لیے جہنم نہیں ہے. جہنم ان کے لیے ہے جنہوں نے جاننے کی زحمت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی. الاجابہ قبل ان یسمع. دوسری پہچان کیا ہے کہ المعارضہ قبل ان یفہم، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. ابھی اس نے بات کہنا، ہاں معلوم ہے کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھ تو لو پہلے کہنا کیا چاہ رہا ہے. اکثر جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں ان کی مخالفت ہے، بس سوچو کہہ کیا رہے ہیں وہ. ارے کچھ نہیں، اپنی دکان چلانے کی باتیں سب کر رہے ہیں، اور کیا ہے. المعارضہ قبل ان یفہم، سمجھنے سے پہلے ہی مخالفت شروع. بولنے والے کو بولنے دو، سمجھ لو. اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اعتراض کیجئے، سوال کیجئے، حق ہے آپ کا، آپ پوچھئے اس سے، جواب طلب کیجئے اس سے. نہیں پوچھیں گے بھی نہیں، ہاں معلوم ہے کیا کہیں گے، سب معلوم ہے ہمیں کیا کہیں گے، معلوم ہی ہے. تقریر کو سننے کے بعد چلے گئے، باہر بیٹھ کر کے پورا تانا بانا جو ہے بنا جا رہا ہے. ارے بھائی موجود ہیں شخص، پوچھ لو کہنا کیا چاہ رہا ہے. اچھی طرح بات کو سمجھے بغیر مخالفت شروع کر دینا. تیسری علامت جاہل کی مولا بیان فرماتے ہیں، والحکم بما لا یعلم، جس چیز کو نہیں جانتے اس میں بھی ٹانگ اڑاتا ہے. جس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، زبان بند رکھیے نا. کیوں زبان کھولتے ہیں اس کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو علم یعنی یقین والا علم، ظن و گمان والا نہیں ہے، چپ رہیے، زبان مت کھولیے. جو ماہرین ہیں ان سے پوچھئے، ہر فیلڈ کے ماہرین کی طرف تو رجوع کرتے ہیں. صرف بیچارہ ایک دین ہے، ہر کوئی بن جاتا ہے اسکالر. کیسے آپ اسکالر بنے؟ کہاں کے اسکالر بنے؟ کب پڑھا؟ کدھر تحقیق کی؟ نہیں ہم نے گھر بیٹھے کر لیا. سب گھر بیٹھے کوئی ڈاکٹر بن گیا آج تک؟ کوئی صاحب کہہ جی میں نے کتابیں پڑھ کے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، مان لیں گے آپ؟ مطلب کھول سکتا ہے. میں کتابیں پڑھ کے خود سے انجینئر بن گیا ہوں، مان لیں گے آپ؟ نہیں مانتے نا اسے. الحکم بما لا یعلم، جس فیلڈ کے آپ ماہر نہیں ہیں، فلاں چیز حرام ہے یا حلال، اس فقیہ سے پوچھو جس نے 50 برس اسی میں اپنا صرف کر دیا ہے. یہاں ہر شخص دن شناس بن جاتا ہے. عاشور میں صبح عاشورہ عمر سعد بھی دن شناس بن گیا. کیا کہا تھا عمر سعد نے؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، حملہ کرو حسین پر، تمہیں جنت. تمہیں کیا پتا جنت کس چیز سے ملتی ہے؟ تم اگر اسلامی علوم کے ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو. تو جاہل کی 3 علامتیں امام بیان فرماتے ہیں. ایک اور سبب جس کی بنا پر، آج آخری دن ہے میں اس کو بھی بیان کر دوں، کہ ایک اور سبب جس کی بنا پر انسان دین کے بارے میں سست ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ حق اور باطل اتنا مخلوط ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. حق کو باطل کا لباس پہنا دیتے ہیں اور باطل کو حق کا لباس پہنا دیتے ہیں. وقت نہیں کہ میں تشریح کروں گا، زیادہ اشارہ کر کے نکل جاؤں گا. حق کو جب باطل کا لباس پہنایا جاتا ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں اضلال. فقط لفظ یاد کر لیجئے پھر کبھی انشاءاللہ.
اور جب باطل کو حق کا لباس پہنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اغوا، جس کو شیطان نے وعدہ کیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ خدا سے اس نے کہا تھا میں کیا کام کروں گا، میں جتنی چیزیں زمین میں بری ہیں نا سب کو اچھا بنا کے پیش کر دوں گا، ان کی شکل بدل دوں گا، ہر بری چیز کو اچھائی کا لباس پہنا دیں گے۔ پہلے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس طرح سب کا میں اغوا کروں گا۔ اغوا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں باطل کو حق کا لباس پہنا دیا جائے، ہے باطل، اور اضلال وہاں ہے جہاں حق کو باطل کے لباس پہنا دیا جائے۔ مخلوط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لو كان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين، اگر باطل میں حق کی آمیزش نہ کی گئی ہوتی تو جو طلبگار حق ہیں ان کے لیے بات مخفی نہ رہ جاتی۔ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ لَانْقَطَعَتْ أَلْسُنَ الْمُعَانِدِينَ، اور اگر حق میں باطل کی آمیزش نہ کی جاتی تو جو حق پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کی زبانیں خود ہی کٹ جاتی۔ آج اگر اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر دشمنان اسلام اعتراض کرتے رہتے، وجہ یہی ہے کہ اسلام ان لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر ہے جنہوں نے اسلام کے حق میں اپنا باطل شامل کر دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، انسان کا گلا بھی ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے۔ مخلوط ہو گیا ہے نا حق و باطل، لہذا دشمنوں کو موقع ملتا ہے اسلام پہ کہ اسلام تشدد کا دین ہے، اسلام یہ جو ہے درندگی کا دین ہے، اسلام سفاکیت کا دین ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ان کو موقع ملتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ آج حالت کیا ہے، وَلَكِنْ يُخَذُ ضِغْصٌ مِّنْ هَذَا وَضِغْصٌ مِّنْ هَذَا فَيُمْزَجَانِ، تھوڑا سا حق تھوڑا سا باطل لے کر کے مخلوط کر دیتے ہیں۔ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، اگر حق الگ ہوتا باطل الگ ہوتا تو کوئی گمراہ نہ ہوتا، لوگ حق کو اپنا لیتے باطل کو چھوڑ دیتے۔ ہوتا یہ ہے کہ سب ملا دیا جاتا ہے، باطل کو پیش کرتے ہیں حق کی نقاب پہنا کر کے، حق کا تعارف کراتے ہیں باطل کی نقاب پہنا کے، نتیجے میں ہوتا ہے کہ لوگ حق کو چھوڑ دیتے باطل کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں شیطان اپنے چیلوں پر حاکم ہو جاتا ہے۔ وَيَنْجُ الَّذِينَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَى، ایسے موقع پر فقط وہی لوگ نجات پا سکتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ ظالموں کا ستمگروں کا یہی شیوا رہا ہے، وہ کبھی اپنا باطل کھلم کھلا لے کے نہیں آتے ہیں، باطل میں حق کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اعلان کر دے کہ فلاں ملک میں ہم جا رہے ہیں اس ملک کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ہم فلاں ملک پر لشکر کشی کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، وہاں کے قدرتی ذخائر پہ قبضہ کرنے کے، وہاں کے تیل کی خاطر جا رہے ہیں، کوئی ساتھ دے گا ان کا؟ نہیں۔ اس میں کیا کریں گے؟ مقصد تو یہی ہے نا، یہ مقصد کیا ہے؟ باطل ہے، اس پہ ایک نقاب چڑھا دیں گے، ہم انسانی حقوق کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں، ہم ڈیموکریسی کے لیے جا رہے ہیں، ہم آزادی کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں کے عوام کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو باطل کو کیا کیا؟ حق کی نقاب ڈال دیا اس کے اوپر۔ یہاں ہے کہ لوگ ہاں بھائی یہ تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ کہتے ہیں ظالم مردہ باد، کہتے ہیں ظالم زندہ باد۔ مولا جو فرما رہے ہیں ہمیشہ سے یہ کام ہوتا ہے، یہی کام بنی امیہ نے کیا۔ کیوں لوگ علی کے طرفدار نہیں ہوئے؟ کیونکہ علی کا چہرہ سامنے آنے نہیں دیا۔ جو چہرہ علی کا پیش کیا گیا وہ انتہائی نفرت انگیز چہرہ پیش کیا گیا، ایک جابر، ایک ظالم، ایک خونخوار، ایک ڈکٹیٹر۔ لیکن علی سے زیادہ یہ جو ہے مہربان کون تھا؟ علی اس مہربان کا نام ہے کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی ہے، جہاں مولا ظاہری بھی فتح ہے اور باطنی بھی فتح ہے، مقتولین جمل کے سرحانے جا کے مولا رو رہے ہیں یہ کیوں جہنم میں چلے گئے،
انہیں ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے۔ اس علی کا تعارف کس طرح سے کیا گیا؟ جس وقت علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، خبر شام پہنچی ہے کہ علی مسجد کوفہ میں مارے گئے، تو علی کا وہ چہرہ پیش کیا گیا تھا کہ شام والے تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ اب علی اور مسجد کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ جس کی ولادت کعبے میں، جس کی شہادت مسجد میں، جو ہمیشہ مسجد کا جو ہے باسی ہے، 1000 رکعت نماز پڑھنے والا، ایک شب میں علی، اس کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مسجد تو نماز کی جگہ ہے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ جو ہے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، اس کا اثر ہے۔ پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے کہ جب شام کا یہ جو ہے مسافر مدینے پہنچتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امام حسن ہے، تو امام حسن کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے۔ وہ سارے الفاظ جس کا حقدار یہ جو ہے معاویہ تھا، امام حسن کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے، امام حسن کی شخصیت سے آشنا نہیں ہے۔ جب امام حسن کے اخلاق کو دیکھتا ہے کہ امام حسن سننے کے بعد کہتے ہیں وہ تو توقع میں ہے کبھی یہ بھی ہم کو گالی دیں گے، یہ بھی ہم سے لڑیں گے، کیونکہ مدینہ ان کا گھر ہے، ان کے 2 صحباب ہے، سب کچھ ہے۔ وہ دیکھتے ہیں امام حسن، پوچھتے ہیں بھائی، مسکرا کے کہتے ہیں بھائی پردیسی معلوم ہوتے ہو، کھانا کھایا نہیں کھایا، کہاں ٹھہرے ہو، ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے، واپسی کا بندوبست ہے یا نہیں ہے، یا میں کروں انتظام؟ پریشان ہو گیا، یہ کون؟ نقاب اٹھ گئی نا، امام کے قدموں پہ گر گیا۔ واللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنا منصب کس گھر میں رکھے۔ مولا آج تک میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن آج میری نگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ معاویہ نے مولا کائنات کی شخصیت کو جو ہے مسخ کرنے کے لیے بہت سارے منصوبے بنائے تھے۔ کیوں لوگ علی سے دور ہو گئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ شخصیت علی تو کوئی ایسی نہیں تھی نا، ایک محبوب ترین شخصیت ہے علی کی۔ جس لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ کی نگاہ میں علم سے محبت ہے تو وہ علی میں ہے، عبادت سے محبت ہے تو علی میں ہے، شجاعت سے محبت ہے تو وہ علی میں ہے، خدمت خلق سے محبت ہے تو وہ علی میں ہے۔ کون ایسی انسانی صفت ہے جو علی میں نہیں ہے؟ علی میں فقط ہے نہیں، بدرجہ کمال، بدرجہ اتم موجود ہے علی میں۔ اس کے باوجود لوگ علی سے نفرت کر رہے ہیں۔ حق کے اوپر باطل کی نقاب ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ معاویہ نے ایک اسکول کھولا تھا، کوئی فیس نہیں ہے، فری میں آؤ، کھانا بھی فری میں، لنچ کرو فری میں، فری لنچ اسکول کھول دیا۔ بچے آ گئے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کیا کھانے کے لیے آ گئے۔ پڑھایا کیا جاتا تھا؟ علی سے بغض، علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی ویسے ہیں۔ وہ اپنے سارے صفات علی کی طرف منسوب کیے جا رہے تھے۔ جب دوپہر کھانے کا وقت ہوتا تھا اور بچے کھانے کی گھنٹی بجی، بچے ٹوٹے کھانے کی طرف، رک جاؤ، ابھی نہیں، پہلے علی پہ لعنت بھیجو، اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ خوب بچے لعنت بھیجتے تھے، کھانے کی طرف ٹوٹتے تھے۔ چھٹی جب ہونے لگتی تھی تو معاویہ کی طرف سے تحفے دیے جاتے تھے، کھلونے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو کھلونوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ کے دو دوست آپ کے گھر آتے ہیں، ایک وہ ہے جو جب بھی آتے ہیں آپ کے بچے کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، دوسرے وہ جو خالی ہاتھ آتے ہیں، جو تحفہ لے کر کے دوست آتے ہیں، ان سے بچہ کتنی، جیسے ہی بیل بجی دروازہ، ہاں باچھیں کھل گئیں، ارے وہ کھلونے والے انکل آئے ہیں، کھلونے والے انکل آئے ہیں۔ ہوتا ہے نا، معاویہ نے کھلونا دیا۔ اس زمانے میں یہ جاپانی کھلونے تو ہوتے نہیں تھے، بکری کا بچہ، اونٹ کا بچہ، بچے وغیرہ اس طریقے سے عام طور سے جو ہے بکری کے بچے، بھیڑ کے بچے دے دیے گئے۔ بچے خوشی خوشی لے کر کے آئے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نفسیات ہے نا بچوں کی، حتیٰ سونے لگے تو اپنے بستر پہ اس کو سلا رہے ہیں۔ رات میں علی کے سپاہیوں کا بھیس جو ہے تبدیل کر کے معاویہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا۔ لباس کس کا پہنے ہیں؟ علی کے سپاہیوں کا، نام علی کا لے رہے ہیں۔ گئے، بکری کے بچوں کو اٹھایا، اس کو ذبح کر دیا علی کے بستر کے اوپر۔ صبح بچے اٹھے، ہمارا کھلونا کس نے توڑا؟ جو کھلونا دیتے ہیں اس سے محبت، اور جو کھلونا توڑ دے نفرت ہی تو ہوتی ہے نا اس سے۔ کہ علی نے توڑو، علی نے تمہارے ان جانوروں کو ذبح کروایا اپنے سپاہیوں کو بھیج کر کے۔
کیا بنے گا؟ اس طریقے سے اہل بیت کی نفس نفرت پیدا کی گئی، حق کو باطل کا لبادہ پہنا دیا گیا۔ ایسا موقع جب آ جائے، یعنی بدترین شخص خدا کی نگاہ میں کون ہے؟ امام فرماتے ہیں شر الناس عند اللہ امام جائر ظل وظل بہ فامات سنتا ماخوذا واحیا بدعتا متروکا۔ بدترین شخص خدا کی نگاہ میں وہ ظالم پیشوا ہے جو خود بھی گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، سنتوں کو جو ہے مٹاتا ہے اور بدعتوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایسے موقع پر ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جیسے معلوم ہے کاہے کے لیے قائم کی گئی تھی؟ یہ عزاداری کی اتنی تاکید کاہے کے لیے؟ عزاداری اسی لیے رکھی گئی تھی کہ لوگوں تک حق کا جو اصلی چہرہ ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ عزاداری کا ہر حصہ، چاہے وہ سلام مرثیے نوحے کی شکل میں ہو، خطابت کی شکل میں ہو، جلوس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہر حصہ عزاداری کا ایسا ہونا چاہیے جس سے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ جذبات کی تسکین کے لیے عزاداری نہیں ہے، رسم و رواج کی ادائیگی کے لیے عزاداری نہیں ہے۔ مقصد عزا جو اتنا سارا ثواب رکھا گیا عزاداری میں، وجہ صرف یہی ہے کہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس سے حق کو ہم بیان کر سکیں۔ بنی امیہ نے جو اپنی سازشوں کے تحت جو نقاب ڈالی ہے، ہم اس نقاب کو ہٹا سکیں، اس طرح سے نقاب ہٹائیں کہ اور نقابیں نہ پڑ جائیں اس کے اوپر۔ بعض دفعہ ہم شعر و شاعری میں یا کبھی کبھی خطابت میں بھی، ابھی پڑھا جا رہا تھا، برسیہ ماہ ہو رہا تھا کہ ہمارا قبلہ کون ہے اور ہمارا کعبہ کون ہے۔ در زینب ہمارا قبلہ ہے، روضہ حسین ہمارا کعبہ ہے۔ اور امام حسین کا قبلہ کون ہے؟ ہمارا قبلہ امام حسین کا قبلہ ایک ہوگا کہ دو ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ کیا میسج ملے گا اگر کوئی اس کو سنے غیر تو کہے گا نا شیعہ کافر۔ ہمارا قبلہ وہ ہے جو مولا علی کا قبلہ تھا، ہمارا قبلہ وہ ہے جو پیغمبر کا قبلہ تھا، ہمارا قبلہ وہ ہے جو امام حسین کا قبلہ تھا، ہمارا قبلہ وہ ہے جو جناب زینب کا قبلہ تھا۔ ہمارا قبلہ وہی ہے، ہمارا قبلہ کوئی الگ سے کوئی قبلہ تھوڑی ہمارا آ گیا ہے۔ عزاداری ہم نے رکھا تھا یہ تعارف کرانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کون تھے اہل بیت، مولا علی کون تھے، امام حسن کون تھے، امام حسین کون تھے، جناب زینب کون تھیں، اتنی قربانیاں ان کی کاہے کے لیے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعلہ فعلیہ لعنت اللہ۔ جب ہماری امت میں جو ہے یہ جو ہے بدعتیں ظاہر ہونے لگے، یعنی جب حق کے اوپر باطل کی جو ہے نقاب ڈالی جانے لگے، باطل کا غلاف ڈالا جانے لگے، اور جب باطل کو حق کی نقاب پہنائی جانے لگے، ایسے موقع پر ذمہ داری وہ جو جانکار ہے، عالم سے مراد فقط یہ امامہ ابا قبا نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعتبار سے عالم، جتنا آپ جانتے ہیں اس کے آپ عالم ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں اس کے ہم عالم ہیں۔ علم تو وہ ہے نا، نسبی ہوتا ہے نا علم۔ بھائی جو علم آیت اللہ خامنئی کا، آیت اللہ سستانی کو، میرا علم نہیں ہے، تو سب کا علم تو یکساں نہیں نہ ہوتا، ہر شخص کی ذمہ داری اپنے علم کے مطابق۔ فعلی العالم، جو جانکار ہیں، جو جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں، لوگوں کو بتائیں، یہ جو ہے روشناس کرائیں، سنت کیا ہے، یہ جو ہے بدعت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو پیغمبر کہتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حدیث پیغمبر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ کہ الگ ہو سکتے، ہم سے کیا مطلب، البتہ عرض کیا ہر شخص اپنے اپنے امکان کے بقدر، اپنے اپنے امکان کے بقدر ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ البتہ بات کہنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، اس طرح سے نہ کہیں کہ ایک چھوٹے سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑے فتنے کو جنم دے دیا۔
بھویں بنانے گئے تھے، بھویں تو نہیں بن پائیں، آنکھیں پھوڑ کے چلے آئے. بھویں بنانے گئے تھے، بھویں بنانے کے بجائے آنکھیں پھوڑ کے چلے آئے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. خود اس کا ایک فن ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جس کو سیکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اگر حق کو باطل اور باطل کو حق مخلوط کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتا سکے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دین کیا ہے، رسم کیا ہے. کبھی کبھی رسم و رواج خود دین بن جاتے ہیں. دین میں کشش ہے، رسم و رواج میں کوئی کشش نہیں ہے. آپ کے لیے ہوگی کشش، مگر دوسروں کے لیے کیا کشش ہے؟ دین سب کے لیے آفاقی ہے دین، لیکن رسمیں خاص علاقے والوں کے لیے ہوتی ہیں. جو ان رسموں سے آشنا ہے، واقف ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جو واقف نہیں ہے، اگر آپ نے ان کو ان رسموں ہی کو دین بنا کے پیش کر دیا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ دین سے بھاگیں گے نا، دین سے بھاگیں گے. دین کی عقلی اور منطقی توجیہ ہے، رسم و رواج کی تو کوئی عقلی اور منطقی توجیہ نہیں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، رسم و رواج کو رسم و رواج کی حد تک رکھیں، میں نہیں کہتا رسم و رواج ختم کر دیے جائیں. اس طرح سے رسم و رواج کو اپنائیں کہ پتہ چل جائے، فرق بتا دیں کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. رسم و رواج ہے ہمارے، البتہ وہ رسم و رواج جو دین سے ٹکرائیں نہیں. بعض رسمیں ہیں جو دین سے ٹکرا جاتی ہیں، رسمیں ہیں ہمارے مگر دین کے خلاف نہیں ہیں. مثال کے طور پر عید کے دن یہ جو ہے سوئیاں کھائی جاتی ہیں، خود ایک رسم ہے ہمارے یہاں کی، ایک رسم ہے اور دین کے خلاف بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ کھائیے، 10 قسم کے سوئیاں بنائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو. لیکن یہ نہ کہہ دیجئے گا ہاں فلاں کی ہر سوئی نہیں پکی، وہ تو بڑے بے دین ہو گئے ہیں، سوئی نہیں کھاتے. یہ نہ ہونے پائے، فلاں تو وہابی ہو گیا، سوئی نہیں کھاتا ہے. سوئی کا کیا تعلق ہے شیعہ ہونے سے، وہابی ہونے سے؟ ایک رسم ہے ہماری. ہندوستان پاکستان میں سوئیاں کھائی جاتی ہیں، ایران عراق والے نہیں جانتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. تو رسم کو رسم کی حد تک رکھیں. اگر رسم دین سے نہ ٹکرائے تو کوئی بات نہیں. اب ٹھیک ہے، ہر قوم کی ایک رسم ہوتی ہے، اپنائیں اس کو آپ، مگر یہ واضح کر دیں کہ یہ رسم ہے، دین نہیں ہے. مسئلہ وہاں آ جاتا ہے جہاں ہم نے دین، رسم کو دین بنا دیا. جب کوئی غیر قوم کا ہمارے مذہب میں داخل ہوتا ہے، اپناتا ہے ہمارے دین کو یا ہمارے مذہب کو، اور آنے کے بعد جب اس نے دیکھا، قرآن پڑھا، نہج البلاغہ پڑھا، قرآن اور نہج البلاغہ پڑھ کے کشش پیدا ہوئی، دین میں داخل ہوا. جب وہ داخل ہوا، اتنی رسموں میں ہم نے اسے الجھا دیا. نہج البلاغہ تو اس کے سمجھ میں آ گئی تھی، قرآن سمجھ میں آ گیا، رسمیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس کے. ان کا اگر ماننا ہے تو سب مانو، ورنہ. تو بعض دفعہ انسان دین کے بارے میں کیوں سستی برتتا ہے، تساہلی کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم دین میں حق اور باطل کو مخلوط کر دیا گیا ہے. ذمہ داری یہی ہے. امام حسین کربلا اسی لیے گئے تھے، اسی لیے نہیں، اس لیے بھی بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. ایک چیز یہی تھی کہ چاہتے تھے کہ حق اور باطل میں امتیاز پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، پتہ چل جائے کہ باطل کیا ہے. اور اسی لیے امام حسین تنہا نہیں گئے، پورے کنبے کو لے کے گئے، پورے خاندان کو لے کے گئے. کہ مسئلہ فقط کربلا تک کا تو نہیں ہے، کوفے والوں کی بھی تو آنکھیں کھولنی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے شام والوں کی آنکھیں کھولنی ہے. اس لیے اپنے قافلے میں زینب کو بھی ہمراہ لے گئے ہیں، سید سجاد کو بھی ہمراہ لے گئے ہیں، ام کلثوم کو بھی ہمراہ لے گئے ہیں، اور ننھی سکینہ کو بھی ہمراہ لے گئے ہیں. کیونکہ حق بیان کرنے کے لیے مختلف شخصیتوں کی ضرورت ہے. جہاں جناب زینب کی ضرورت ہے، وہیں سکینہ جیسی کمسن بچی کی بھی ضرورت ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ سکینہ پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں گی. کل ایک گوشہ میں نے جناب سکینہ کا عرض کیا تھا. جس وقت کربلا سے قافلہ چل رہا تھا، روانہ ہو رہا تھا، بیبیاں اونٹ پہ سوار ہونے جا رہی تھیں. ایک دفعہ شمر آتا ہے اور آ کر کے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ ان میں سکینہ کون ہے؟ شاید کوئی یہ سمجھے کہ شمر آیا ہے سکینہ کی تکلیفوں کو کچھ کم کرنے کے لیے. یہ سکینہ کون ہے؟ میں نے سنا ہے کہ سکینہ سے حسین بہت محبت کرتے تھے، اسے اپنے سینے پہ سلاتے تھے. کسی نے کہا وہ بچی جو پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے اسی کا نام سکینہ ہے.
ایک دفعہ شمر آگے بڑھا کہا اور بچے تو اپنی ماؤں کے پھپھیوں کے آغوش میں بیٹھ سکتے ہیں مگر سکینہ کو اکیلے تنہا اونٹ پر بیٹھنا پڑے گا. 3 سال کی بچی ہے, 3 سال کی بچی ہے. البتہ بعض جگہوں پر سکینہ کے نام میں اختلاف ہے. یہ جو ہے رقیہ جنہیں ایران اور عراق والے کا سوال آیا ہے کہ سکینہ اور رقیہ کا کیا ہے, تو ایران اور عراق والے جن کو یہ جو ہے رقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں انہیں ہم یہ جو ہے وہ سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. بہرحال اتنا یقینی ہے کہ 3 سال کے ایک بچی امام حسین کی تھی, چاہے اسے آپ رقیہ کہیں چاہے اسے آپ سکینہ کے نام سے کہیں. شمر کہتا ہے سب تو بچے اپنے ماؤں کے, اپنے پھپھیوں کے, بہنوں کی آغوش میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن سکینہ کو تنہا اونٹ میں بیٹھنا پڑے گا. ایک دفعہ آگے بڑھتا ہے, سکینہ کی ننھی کلائی کو پکڑ کے زینب کی گود سے چھینتا ہے. سکینہ کی فریاد بلند ہے, بھیا سید سجاد. سید سجاد کیا کرے, وہ تو خود ہتھکڑیوں میں قید ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. شمر نے سکینہ کو اونٹ پر بٹھا رہا, بچی اکیلی تڑپنے لگی, بیٹھ نہیں رہی ہے. عزیزو عجب ظلم کیا ہے شمر نے. ایک رسی لایا, لانے کے بعد سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر لٹال کر کے رسیوں سے باندھا. جب اونٹ چلا ہے, اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی کی رگڑ جب سکینہ کے سینے سے لگی ہے, بچی کے سینے سے خون جاری ہو گیا. چلاتی رہی, بھیا سید سجاد اجرکم اللہ. کیسے کیسے مظالم اس ننھی سی بچی کے ساتھ کیے گئے ہیں. روایتوں میں ہے کہ قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر امام حسین کا سر جس نیزے کے اوپر بلند تھا, وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں پیوست ہو گیا. لاکھ کوشش کی گئی نیزہ نکل جائے, نیزہ آگے بڑھے, مگر نیزہ ہے کہ وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے. ایک دفعہ شمر ہوا میں تازیانے کو لہراتا ہوا امام سجاد کے پاس آتا ہے. سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. ایک دفعہ امام سجاد نے زنجیروں کو سنبھالا, بابا کے سر کے پاس آئے. بابا آخر کیا وجہ ہے, آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. سر بریدہ سے آواز آئی, بیٹا سجاد, ارے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے, جب تک سکینہ آ نہ جائے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا. ایک دفعہ امام سجاد نے پھوپھی زینب کو اپنے ہمراہ لیا, سکینہ کو ڈھونڈنے چلے. تھوڑی دور ہی پہنچے تھے کہ دیکھا ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے, ایک بچی ان کی آغوش میں ہے. جب قریب آئے دیکھا تو اپنی سکینہ ہے. دیکھا بی بی بڑی محبت سے سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے. ایک دفعہ جناب زینب کہتی, بی بی آپ کون ہیں. ارے جب سے حسین جدا ہوئے ہیں ہم نے تماچے تو مارتے دیکھا ہے, کسی کو سکینہ کے ساتھ محبت سے پیش نہ. کہا زینب تم نے ماں کو نہ پہچانا. ارے میں سکینہ کی دادی فاطمہ ہوں. بیٹا جب سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے بھی بقی چھوڑا. بقی سے مکہ, مکہ سے کربلا, کربلا سے تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے دینی فریضے پہ عمل کر سکیں. معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچان سکیں, جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان کی قدر کر سکیں, جو نعمتوں کا مقصد ہے اسے جان سکیں, اور جو چیزیں ہمیں دین سے منحرف کر سکتی ہیں ان کا علم حاصل کر سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح عنایت فرما. جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. شیعیان حیدر کرار, عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما. معبود مراجع اعظام رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ.
رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم جب تک ہے دور آسماں سن لے